عرب میں ایک ایسا واقعہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ فیل میں کیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے درپیش آیا۔ اس واقعہ میں ہر باغی شخص کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اگر وہ سزا دینے پہ آئے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی بڑے بڑے فوجی لشکروں کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں ابراہہ اور اس کے لشکر کی ہلاکت کا ذکر ہے، جسے ہاتھی والوں کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ ابراہہ یمن کا حکمران تھا۔ وہ بیت اللہ کے اصل رسوخ اور عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ عرب میں یمن کے دارالخلافہ صنعا کو بھی وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ مکرمہ کو حاصل ہے۔ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد قریش مکہ کو حاصل ہیں، وہ صنعا کو بھی حاصل ہو جائے۔ اسی غرض سے اس نے صنعا میں ایک عالی شان گرجا گھر تعمیر کروایا، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس ناکامی کے بعد ابراہہ نے کعبہ پر نعوذ باللہ حملہ کرنے کا سوچا کہ اس پہ حملہ کیا جائے، اور بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی بھی شامل تھے۔ یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اکثر عرب قبائل نے مزاحمت بھی کی، لیکن ابراہہ کے لشکر کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ شکست کھا گئے۔ ابراہہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقامی وادی محصر تک پہنچ گیا، جہاں قریش مکہ کے اونٹ چڑھ رہے تھے۔ ابراہہ کے لشکر نے ان اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابو مطلب جو ان دنوں قریش کے سردار تھے، ان کے 200 اونٹ بھی اس میں شامل تھے۔ ابراہہ نے اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھاننے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا، اور میں اس سلسلے میں بات چیت کے لیے بھی تیار ہوں۔ اس پیغام پر ابراہہ سے گفتگو کرنے کے لیے حضرت ابو مطلب اس کے پاس چلے گئے تو وہ بہت متاثر ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت ابو مطلب نے سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی چاہتا ہوں۔ اس جواب پر ابراہہ سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ حضرت ابو مطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا۔ کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس جواب پر ابراہہ اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے حضرت ابو مطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ ابراہہ نے جیسے ہی کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کی، اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ اس طرف بھیج دیے۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر اور 2 کنکر دونوں پنجوں پہ تھے۔ ان پرندوں نے ابراہہ کے فوجی لشکر پر کنکریوں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسی تیزی سے لگتے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہو۔ جہاں کنکر لگتا زخم ڈھال دیتا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا۔ چنانچہ ابراہہ کا فوجی لشکر پرندوں کی طرف سے پھینکے گئے کنکریوں کی بارش کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں کا غرور خاک میں ملا دیا اور پرندوں سے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت کی۔ اس واقعہ میں ہر باغی شخص کے لیے عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکشی کرنے والے کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور اگر وہ سزا دینے پہ آ جائے تو اپنی قدرت سے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بڑے بڑے فوجی لشکر کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔